أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية number 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ پھر متقین کی ہی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس طلب کرتے ہیں۔ قرآن سے ان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن اس ہدایت کی وجہ جو ہے ان کے دل میں ہونے والا تقویٰ ہے، جو ان کے دل کے اندر اللہ کا احساس ہے، the feeling that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us۔ اور یہ فیلنگ ہونا ہی انسان کو جو ہے وہ چند کوالٹیز دے دیتا ہے، مثلاً یہ کہ پھر وہ نماز کو بھی قائم کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، وحی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سی پیچھے ہم نے کوالٹیز پڑھی۔ اور اصل میں یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو سکسیسفل ہیں، اور اصل فلاح، اصل سکسیس، اصل کامیابی وہی کامیابی ہے جس کو اللہ کامیابی کہے گا۔ یعنی کہ ہم خود سے دنیا کی ڈیفینیشنز کے مطابق کامیابی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ جو فلاح ہے جس سے یہ ورڈ نکلا ہے مفلحون، فلاح ایک کسان کو کہتے ہیں، اور فلاح جو ہے جب وہ اپنی محنت مشقت کرتا ہے، مٹی تیار کرتا ہے، اس میں بیج لگاتا ہے، پھر اس میں کھیت اگتا ہے، اور ایونچولی جب وہ دانہ کاٹ لیتا ہے اور اس کو پراپرلی پریزرو کرنا اس کو آتا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، پھر اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے یا اگلے سال کے لیے روک کے رکھتا ہے بونے کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے، تو وہ اپنے مقصد میں تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ دانہ اس کے کام آتا ہے۔ اگر وہ بیچ میں ہی کسی وقت میں سب کچھ ختم ہو جائے، اس کا کھیت ختم ہو جائے، اس کا دانہ ضائع ہو جائے، تو وہ سکسیس اس کو نہیں ملتی، اور پھر یہ سکسیس بہت اسٹرگل کے بعد ملتی ہے جب آپ ایک کسان کی بات کریں تو اسی طرح سے یہ جو فلاح ہے، جو مفلحون کہتے ہیں، جو اولئک هم المفلحون، کہ اصل میں یہ لوگ ہیں جو سکسیسفل ہیں، تو یہ دنیا میں اپنی سکسیس کے لیے، یعنی آخرت کی سکسیس کے لیے، اور ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی جو سکسیس ہے اس کے لیے دے ورک ریئلی ہارڈ، دے اسٹرگل، وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے جو اچھے اچھے کام ہیں ان کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسا کوئی عمل نہیں کرتے کہ وہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ اور جو پیچھے باتیں کی گئی ہیں، جیسے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اپنوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، دوست احباب پر، فیملی پر، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہے جو لگ جاتا ہے، اور آخرت میں پھر وہ اس کو کاٹیں گے، اس کو یوز کریں گے، اس کا خوب خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اصل کامیاب لوگ وہ متقین ہیں جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، اور اصل میں یہ متقین ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت میں، اولئک علی ھدی من ربہم۔ تو اصل گائیڈنس وہی ہے جو رب کی طرف سے گائیڈنس ہے، جو اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے رائٹلی گائیڈڈ، کہ جی ہمیں تو بہت سمجھ میں آیا ہوا ہے دین، اور قرآن ہم نے پڑھا نہ ہو، اس کو سمجھا نہ ہو، عمل نہ کر رہے ہوں، اور پھر ہم ہر چیز کی توجیہ بیان کرنے کی کوشش یہ کریں کہ جی ہمیں تو سب معلوم ہے، یا ہمیں تو سچ اور جھوٹ میں فرق پتہ ہے، تو یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہوگا، اور یہ ہمیں ہماری سکسیس سے روکتا رہے گا۔ اس لیے ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنا اور اس کے میننگز کو غور سے پڑھ کے اس پر عمل کرنا، یہی ہمیں سچی ہدایت اور سکسیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔